وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تمام تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و جبا ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق کی اور ہماری رہبری و رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے انبیاء و رسول کو بھیجا تاکہ ہمیں اللہ کے مربے کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو سکے. گناہ کون سے ہیں، گناہ سے کیسے بچنا ہے، نیکی کون سے ہیں، نیکی کیسے کرنا ہے، اس کے متعلق ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہم جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں اور جنت میں جنت الفردوس کے اندر کیسے داخل ہو سکتے ہیں. اس کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے انبیاء رسول کو بھیجا تاکہ ہماری صحیح طریقے سے رہنمائی ہو سکے. تمام انبیاء علیہ السلام کا درود و سلام ہو، خصوصاً جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، بحیثیت مسلمان ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرے اور ممنوعات و محرمات سے اپنے دامن کو بچائیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے اجتناب کرے اور ان تمام گناہوں سے، برائیوں سے پرہیز کرے جو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں نقصان دہ ہے اور جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں. ایک مسلمان کے لیے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ویسے تو تمام گناہوں سے بچنا ضروری ہے، تاکہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر بچنے کا حکم دیا ہے. آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہلک گناہوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے. اس 7 کون سے گناہ ہیں؟ جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ ویسے تو ہمیں ہر گناہوں سے بچنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو چاہے وہ بڑا گناہ ہو، ہر گناہوں سے بچنا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، سب کو بچنا چاہیے. لیکن 7 خصوصی گناہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بیان ارشاد فرمایا ہے، آئیے بخاری اور مسلم کی حدیث دیکھتے ہیں وہ کون سے گناہ ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ تم 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے اجتناب کرتے رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے اجتناب کرتے رہنا. صحابہ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وما ہن یا رسول اللہ، کہ وہ کون سے گناہ ہیں جس سے ہم سب کو بچنا چاہیے. کہ صحابہ کی طرف دیکھیں، جیسے معلوم ہوا کہ 7 خطرناک گناہوں سے بچنا ہے تو فوراً جواب پوچھنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ اللہ کے رسول وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جس سے ہم سب کو بچنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وكذب المحصنات الغافلات المؤمنات. سب سے پہلا گناہ کیا ہے جس سے بچنا چاہیے؟ وہ ہے شرک. الشرک باللہ، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں یا اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، پارٹنر بنانا، یہ شرک کہلاتا ہے. کہ اللہ رب العالمین خالق تو ہے ہی ہے، اس کو ہم خالق تو مانتے ہیں، لیکن یہ بھی ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ بچہ، بیٹا، بیٹی دینے والا فلاں شخص بھی ہے، فلاں بابا بھی ہے، فلاں بزرگ بھی ہے، فلاں انسان بھی ہے. یا اللہ رب العالمین کی عبادت تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں جس طریقے سے رکوع سجود اللہ کے لیے ویسے غیر اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں. مزاروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، ان سے حاجات کرتے ہیں، مانگتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، کہ اللہ رب العالمین غنی نواز، اس کی ایک صفت ہے، وہ غنی ہے اور ہم سب فقیر ہیں اس کے در پہ، وہ ہمیں نوازنے والا ہے، لیکن ہم کسی اور کو غریب نواز بنا لے، یہ سب شرک کہلاتا ہے. اور شرک کے بارے میں بے شمار آیات مبارکہ بھری پڑی ہوئی. آپ دیکھ لیجئے کہ نوح علیہ السلام سے لے کے جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں شرک پایا گیا، سب میں شرک. اور شرک کیا کرتے تھے وہ، اور اس شرک کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس قوم میں انبیاء رسول کو بھیجا تاکہ اس شرک سے بچ سکے، اللہ کی عبادت کر سکے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ رب العزت ناس فرمایا ہے کہ اے لوگو، صرف مسلمانوں کو نہیں کہ اے ایمان والوں، یا کافروں کو نہیں، تمام لوگوں کو کہ اے لوگو اعبدوا، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور انہیں جو تم سے پہلے تھے، جو گزرے ہیں، انہیں بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، پرہیزگار ہو جاؤ. معلوم یہ ہوا کہ پرہیزگاری اللہ کی عبادت کے ساتھ ہے. پرہیزگاری تقویٰ تبھی آئے گا جب ہم اللہ کی صرف عبادت کریں گے، تبھی تقویٰ، تبھی خوف، تبھی پرہیزگاری آئے. اور یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ کوئی بھی ملک کے اندر، اس زمین پر کوئی بھی بسنے والا انسان، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، سب کے لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. آپ دیکھیے جب ہم کسان جو ہوتے ہیں، کاشتکار، جب زمین کھودتے ہیں اور اس کے اندر بیج بوتے ہیں، اس بیج کو پھل میں تبدیل کرنے والی ذات کون ہے؟ کسان نہیں ہے. کسان تو ایک ذریعہ ہے. کسان سے بازار سے جاتا ہے، بیج لے کر آتا ہے اور اس جو زمین ہوتی ہے زمین کے نیچے دباتا ہے. تو اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا. کس کے لیے بنایا؟ انسانوں کے لیے. زمین کو بچھونا بنا دیا اور آسمان کو چھت بنایا. اور جب ہم زمین کے اندر بیج بوتے ہیں تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے من السماء ماء، ہم آسمان کو حکم دیتے ہیں. اللہ رب العالمین آسمان کو حکم دیتا ہے بارش نازل کرنے کی. بارش ہوتی ہے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل نکالتا ہے اللہ رب العالمین. رزق اس طریقے سے دے رہا ہے اللہ رب العالمین کہ ہم بیج بوتے ہیں
وہ بیج سرسوں کی شکل لے رہی ہے، ہم بیج بوتے ہیں وہ بیج گیہوں کی شکل لے رہی ہے، ہم بیج بوتے ہیں وہ بیج چاول کی شکل لے رہی ہے، ہم بیج بوتے ہیں وہ بیج آم کی شکل لے رہی ہے، امرود کی شکل لے رہی ہے، پپیتا کی شکل لے رہی ہے، جتنے بھی پھل فروٹ ہے یہ رزق دینے والی ذات اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رزق دے رہا ہے۔ اس جو دنیا کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی سانس ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، سو کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، لیکن ہم جانتے بوجھتے بھی شرک کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کا قرآن کے اندر تذکرہ کیا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہوتے ہیں۔ ایمان تو نہ ہے کہ اللہ کو تو ہم مانتے ہیں لیکن فلاں بابا بھی ہماری مدد پوری کریں گے، فلاں کے لیے ہم نظر مانیں گے، فلاں کے لیے نیاز مانیں گے، فلاں کے لیے بھی ہم عبادت کریں گے، فلاں سے بھی ہم حاجت مانیں گے، فلاں ہماری غریبی کو دور کر دیں گے، فلاں ہماری مصیبت کے وقت ہمیں تھام لیں گے، فلاں ہماری بیٹی کو پار کرا دیں گے، فلاں ہماری بیماری کو دور کر دیں گے، فلاں کیا ہم یہ چیز کریں گے، فلاں کے ساتھ یہ کریں گے۔ تو گویا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، دیکھ لو اس آیت مبارکہ کو پڑھو، قرآن مجید کے اندر پارہ نمبر 5 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جو گناہ چاہے وہ معاف کر دے، وہ اللہ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ اللہ رب العالمین جو گناہ چاہے معاف کر دے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی بخشش نہیں ہے، جس کی معافی نہیں ہے، اور جو شرک کرتے رہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، شرک کرتا رہا، یاد رکھو دور کی گمراہی میں نکل چکا ہے، وہ دور گڑھے میں جا کے پڑا ہوا ہے۔ مشرک ناپاک ہے، وہ دور گڑھے میں جا کے گرا ہوا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص شرک کرنے کے بعد اگر اللہ رب العالمین سے توبہ نہیں کیا اور اسی حالت میں مر گیا، اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ کے اندر انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنہ ومأواه النار، کہ بے شک مشرک کے اوپر اللہ رب العزت نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ سب سے خطرناک گناہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ 7 مہلک گناہوں سے بچو، 7 خطرناک، ویسے تو سارے گناہوں سے بچنا ہے لیکن خصوصی طور سے جو گناہ ہے 7 جو ہیں اس میں سے نمبر 1 پہ رکھا گیا شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر مت بناؤ۔ اگر تم نے یہ کہہ دیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو پھر ہی کے بعد کوئی بھی تصور مت کرو کہ نہیں فلاں بابا بھی ہیں، ڈمکا بابا بھی ہیں، بنارس میں بھی، الہ آباد میں بھی ہے، کہ چوچے میں بھی ہیں، اجمیر میں بھی ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو یاد رکھو ایسا شخص مشرک ہے، مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ مشرک ہے۔ اسے کلمہ پڑھا ہوا اپنے آپ کو مسلمان سمجھے کہ ہم کلمہ پڑھے، لیکن اس نے کلمہ کا حق نہیں ادا کیا۔ کلمہ تو پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ گواہی دیتے تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی گواہی جھوٹی ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ اجمیر کو بھی شریک کرتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی گیارہویں مناتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی نذر کرتا ہے، کسی اور کی نیاز کرتا ہے، کسی اور کی قربانی کرتا ہے، کسی اور کے آگے جھکا ہوتا ہے، کسی اور کے آگے رکوع کرتا ہے، کسی اور کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ ایسا شخص مشرک ہے۔ تو یہ پہلا گناہ ہے جس سے ہمیں بچنا ہے، شرک سے۔ آگے کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ السحر یعنی جادو کرنا، جادو کرنا یہ بھی حرام ہے۔ سحر یعنی جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مدد لی جاتی ہے، جبکہ عربی زبان کے مشہور امام الازہری کہتے ہیں
کہ سحر دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے. تہذیب اللغت کے اندر صفحہ نمبر 290 کے اندر جلد نمبر 4 میں اشارہ کہ کسی چیز کی حقیقت سے بدل دینا یہ سحر جادو ہے. اور جادوگر کرتا کیا ہے؟ اس شیطان سے دوستی کرتا ہے, شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے اور اس کو دوست بنانے کے لیے گندے گندے اعمال, شرکیہ اعمال, کفریہ اعمال کرتا ہے. گویا وہ سورہ فاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھے گا, بغیر وضو کا نماز پڑھے گا, ہمیشہ جنابت کی حالت میں رہے گا, اور اسی طریقے سے قرآن کو اپنے پیر کے نیچے دبائے گا. یعنی ایسا ایسا گناہ جب کر لے گا وہ, تو شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے. اب اس سے وہ مدد لیتا ہے کہ فلاں کو نقصان پہنچانا ہے, فلاں کے ساتھ ایسا کر دو, فلاں کے روزی میں رکاوٹ کر دو, فلاں جو ہے اس کی عورت کو بانجھ بنا دو, اس کے رحم مادر کے اندر جو اس کی بچی دانی اس کے اندر گرہ لگا دو, فلاں کو اس کے دماغ کو واویلا کر دو, یعنی وہ باولا ہو جائے, اس کا دماغ کام نہ کرے کہ کرنا کیا چاہ رہا, ہو کیا رہا ہے, فلاں کے ساتھ ایسا کر دو. وہ ایک تفصیلی واقعات ہے, بہت ساری اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں جو بیان کرنے کا وقت نہیں یہاں پر, لیکن مختصر یہ کہ یہ جتنے بھی جادوگر کے اعمال ہوتے ہیں اس سے ہمیں بچنا ہے. اسے بچنے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 موہنے گناہوں میں, 7 خطرناک گناہوں میں ایک دوسرا نمبر کا گناہ ہے جادو کرنا, جادو سیکھنا, جادو سکھانا. یہ حرام ہے, لیکن جادو کا علاج کرنا, جادو کا علاج سکھانا یہ جائز ہے, یہ حلال ہے. جادو کرنا حرام ہے, لیکن جادو کا علاج, اس کا توڑ کس طریقے سے اس جادو کا توڑ ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. مسنون اذکار ہے, ذکر ہے, بہت ساری اس کی چیزیں ہیں, وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے, لیکن ادھر ہم تفصیلی بات ہے ادھر نہیں جانا چاہ رہے. مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر جادو ہو گیا ہے تو اس کا علاج بھی قرآن اور حدیث کے اندر ڈھونڈے, جو قرآن حدیث کے مطابق جو علاج کرتا ہے اس کے پاس جائے, یا خود وہ اس کا علاج ڈھونڈے اور سیکھے, بجائے کسی کے پاس جانے کے, بجائے کسی کو بلانے کا خود سیکھے, خود عمل کرے اور اپنے بچوں کو اس کی اللہ کے کلام کے ساتھ اس کی حفاظت کرے, جادو سے بچے. لیکن جو جادو کا جس طریقے سے علاج کیا جا رہا ہے آج معاشرے کے اندر, دکانیں جو کھلی ہے تعویذات کی شکل میں, گنڈے کی شکل میں, یہ سب حرام کاری ہے. اس سے بچنا ہے. جس نے تعویذ لٹکایا اس نے بھی شرک کیا, اور اگر اسی حالت میں مر گیا اللہ رب العالمین اس کی بخشش نہیں کرے. اس لیے اگر ہم تعویذ پہنے ہیں تو اس کو اتار دیں. اپنے گھروں میں پنجتن پاک کی فوٹو لگائے ہوئے تو اس کو ہٹا دے, گھوڑے کی ناک لگائے ہوئے تو اس کو ہٹا دے, کیلے گھر کے اندر لگائے ہوئے تو اس کو ہٹا دے, کسی درگاہ کی فوٹو لگائے ہوئے تو اس کو ہٹا دے. اسی طریقے سے دکانوں میں جو ہم لوگ سورہ نامہ اور کیا کہتے ہیں کہ 16 سورہ, فلاں سورہ, طرح طرح کے سورہ کے جو سورہ بھی لکھتے ہیں اور اس کے نمبرات بھی جو لکھ کے ٹانگتے ہیں کہ یہ برکت کے لیے ہے, یہ شیطان سے دور رکھنے کے لیے ہے, یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کہتے ہیں نقصان سے بچانے کے لیے ہے. یہ چیزیں جو یہ عقیدے کے ساتھ جو رکھتا ہے تو یاد رکھیے وہ شرک کر رہا ہے. اس کو چاہیے پہلی فرصت میں اللہ رب العالمین سے توبہ کرے, توبہ استغفار کرے. میرے بھائیوں, جادو سیکھنا سکھلانا یہ سب کفر ہے, لعنت بھیجی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لعنت ہے ایسے شخص پر جو جادو کرتا ہے یا جادو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے. جادوگر کیوں قتل کرنے کا حکم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ نقصان پہنچا رہا ہے. اور جو جادوگر کے پاس گیا, کسی کاہن کے پاس گیا, اس نے شریعت اسلامیہ کو جھٹلایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لائے اس کا وہ منکر ہے, وہ جھٹلا رہا ہے اس کو. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جادوگر کے پاس نہ جائیں کہ فال نکالنے کے لیے پہنچ جا رہے ہیں, لیجیے پگہا لے کر آئے, ذرا ڈھونڈیے ہمارا گائے بکری غائب ہو گیا ہے, پتا کریے پگہا سے معلوم ہو جائے. یہ عجیب و غریب فلسفہ کہ رسی دیکھ دیکھ کر ڈھونڈا جا رہا ہے. اگر ایسا ہی ہونے لگتا ہے تو بہت سارے مجرم بھاگ جاتے ہیں. ہمارے پرشاسن کو چاہیے کہ ان باباؤں کو اٹھا کر رکھیں
اور ان سے پوچھیں اور نہ بتائیں تو پھر نکالے ڈنڈا اور سوتنا شروع کر دیں۔ یہ سب دھوکے باز لوگ ہیں، یہ سب دھوکے باز لوگ ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے اس قرآن مجید کی آیت نوٹ کرتے ہوئے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، میں کہتے ہیں کہ اس بات کی دلیل ہے کہ جادو کا علم سیکھنا کفر ہے۔ فتح الباری کے صفحہ نمبر 225 کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو جادو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اور جادو تو برحق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ جادو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایکسس نہیں کرتا جادو، نہیں ہے، جادو ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونا یہ دنیا کو بتلانا تھا کہ جب نبی علیہ السلام پر جادو ہو سکتا ہے تو ہم اور آپ کیا ہیں۔ ہاں، جادو سے بچنے کے لیے ہمیں ذکر اذکار کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، مسنون اذکار سے اپنے آپ کو دم کر کے رکھنا چاہیے۔ صبح شام کا اذکار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو سمیع علیم، جو صبح پڑھ لیا وہ شام تک اللہ کے حفاظت میں چلا گیا، جو رات میں پڑھ لیا وہ شام کو پڑھ لیا اور رات بھر اللہ کی حفاظت میں چلا گیا، الحمدللہ۔ تو جب ہم یہ ورد کریں گے، ذکر کریں گے تو ہم جادو سے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے بالوں میں بھی جادو کیا گیا اور کھجور کے خوشے کے غلاف میں جادو کیا۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5763 کے نمبر پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جبرائیل کے ذریعے سے فلاں جگہ پہ آپ کا جادو کیا گیا، فلاں جگہ پہ اس کو دفنایا گیا کنویں کے اندر۔ تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ گئے اور اس کو نکال کے اس کو دفن کر دیا، اور جو کلمات اللہ رب العالمین نے سکھایا تھا جبرائیل کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھ کر دم کیا اور اپنا علاج کیا۔ یہ نہیں کہ وہ اس کو لکھ کر باندھ لیا اور امت کو بھی بتلایا کہ اگر تمہارے اوپر بھی ٹوٹکا ہو جائے، تمہارے اوپر بھی جادو ہو جائے، تمہارے اندر بھی اگر ایسا ہو تو تمہاری بیوی کو بچہ نہیں ہو رہا ہے، بہو کو بیٹا نہیں ہو رہا ہے، گھروں کے اندر فساد ہے، گھروں کے اندر فتنہ ہے، دکان کے رزق میں برکت نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا کہ یہ سورہ لکھ لو یا اس کے نمبرات نکال لو اور اس کو تعویذ کی ایک شکل دے دو اور اس کو پہن لو یا گھر میں لٹکا دو، غائب ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا، اور جو ایسا کرتا ہے وہ مشرک ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ تو یہ نمبر 2 ہو گیا کہ ہم جادو سے بچے، جادو سے بچے۔ نمبر 1 شرک سے بچنا ہے، نمبر 2 جادو سے بچنا ہے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے نمبر 3 قتل کرنے سے بھی بچنا ہے کہ ہم کسی کو بلا وجہ اس سے مرڈر کر دے، اس کا قتل کر دے، اس سے بھی بچنا ہے۔ ہاں، اس جان کو قتل کرنا جس کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اس وہاں تک تو جائز ہے، لیکن جس کو حرام قرار دیا ہے اس کو ہم قتل نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین قرآن کا ارشاد فرماتا ہے سورہ الاسراء کی آیت نمبر 33 کے اندر کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور تم اس جان کو قتل نہ کرنا جسے قتل کرنا اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے، مگر اس صورت میں کہ اس کا قتل کیا جانا برحق ہو، یعنی کوئی زانی، شادی شدہ زانی ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو اسلام سے پھر جائے اس کو قتل کیا جائے گا، یا کوئی قاتل ہے اس کا بدلہ لینا ہو تو وہاں پر قتل کرنا جائز ہے۔ بلا وجہ کسی انسان کو قتل کرنا اسلام میں حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور جس نے کسی بے قصور انسان کا قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کا قاتل ہے، ساری انسانیت کا قاتل ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم تھوڑی تھوڑی چیز میں جھگڑ بیٹھتے ہیں، تھوڑی تھوڑی چیز میں ہم ایک دوسرے کا مرڈر کر دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، اور اس کی بھی بڑی تفصیل ہے، اس کی بھی بڑی تفصیل ہے۔ ایک ایک چیز جو شرک، چاہے جادو، چاہے قتل، اس کی بڑی تفصیلات موجود ہے جو جمعہ کے مختصر وقت میں بیان کرنا پاسبل نہیں ہے، اس لیے مختصر باتیں بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں جادو سے بھی بچنا ہے، شرک سے بھی بچنا ہے، اور قتل کرنے سے بھی بچنا ہے۔ نمبر 3 ہو گیا قتل کرنے سے بچنا ہے۔ نمبر 4 کیا ہے؟ سود کھانے سے بھی بچنا ہے ہمیں۔ آئیے کیسے بچنا ہے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے 275 نمبر کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، سورہ بقرہ آیت نمبر 275، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ رب العالمین نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ تجارت حلال ہے، سود حرام کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ سود کھانے والا ایسا ہے
سگی ماں کے ساتھ زنا کیا، وہ زانی ہے شخص جو سود کھاتا ہو، جو انٹرسٹ پر پلتا ہو، جو ایف ڈی پر پیسہ کھاتا ہو، جو بیاج کھاتا ہو۔ ایف ڈی مطلب فکس ڈپوزٹ پر رکھ کر اس پہ جو انٹرسٹ آتا ہے اس کا پیسہ جو کھاتا ہو، وہ ایسا شخص ہے گویا اپنے سگی ماں کے ساتھ زنا کیا، وہ زانی شخص ہے، اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ اور جو ایسا نہیں چھوڑتا ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، کون ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے؟ سود کھانے والے، اور ظاہر سی بات ہے جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے گا وہ خسارہ ہی خسارہ اٹھائے گا، دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل ہوگا اور اللہ کا بھی وہ ذلیل ہوگا۔ سود مال کو گھٹاتا ہے، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ دیجیے، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ سود کھانے والے پر اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے جو سود کھاتا ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 276 کے اندر کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے اور صدقوں کو بڑھاتا ہے۔ اگر ہم سود کا کاروبار کریں گے تو کبھی خوش نہیں رہیں گے، ہمیشہ غم میں مبتلا رہیں گے، ہمیشہ پریشان رہیں گے، ہمیشہ طرح طرح کی مصیبتیں ہمارے اوپر آتی رہیں گی۔ اور اگر ہم صدقہ دیتے رہیں گے تو ہم فائدے میں رہیں گے، برکت کا نزول ہوگا، مال میں برکت ہوگی۔ صدقہ دینے سے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے برکت ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سود سے بچیں، سود نہ لیں، سود پر کاروبار نہ کرے۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو اپنے سگی ماں کے ساتھ زنا کرتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے۔ کتنے ایسے جو اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ مسلمانوں، ویل ایجوکیٹڈ پرسن وہ کہلاتا ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ انجینئر ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہوگا جب تک وہ قرآن حدیث کے مطابق زندگی نہ گزارے۔ ڈاکٹر ویل ایجوکیٹڈ پرسن تب تک نہیں کہلائے گا جب تک قرآن حدیث کے مطابق زندگی نہ گزارے۔ یعنی ہم عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، اللہ شریعت میں اس کی منائی نہیں ہے، لیکن اس دنیاوی تعلیم کو ہم قرآن حدیث کے ترازو پر رکھیں گے اور جیسا قرآن حدیث ہمیں حکم کرے گا ویسا ہم عمل کریں گے۔ یہ نہیں کہ ہاں سود بیاج دے کر ہم انجینئرنگ کا کوئی ٹینڈر پاس کرا لے، یا ہم سی ایم او کو پیسہ دے کر ڈاکٹری میں ایڈمٹ ہو جائے، یا کسی اور کو ہم گھوس بیاج دے کر ہم ٹیچر بن جائیں۔ تو یاد رکھیے ایسے رزق میں برکت نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ تجارت کرو، تجارت کا حکم ہے نا، تجارت کرو، آپ بزنس کرو، چھوٹے سے پیمانے پہ بزنس کرو، اللہ رب العالمین برکت دے گا۔ بجائے کسی غلامی کرنے کے آپ بزنس کرو، آپ سر اٹھا کر آؤ، بزنس مین بنیے، آپ بزنس مین بنیے۔ آپ صحابہ کی سیرت پڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بزنس مین تھے، آپ کی اہلیہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بزنس وومین تھی، وہ بزنس وومین تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزنس مین تھے، تجارت کیا کرتے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ ہم بکریوں کا بھی کاروبار کریں، سنت ہے یہ سب۔ تو ہم سود سے بچے، تجارت کریں۔ تو یہ ہو گیا نمبر 4، سود کھانے سے بچنا۔ نمبر 5، یتیم کا مال کھانے سے بھی بچنا ہے۔ ذرا سرسری چلے کیونکہ وقت ختم ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرمائے سورہ نساء آیت نمبر 2 کے اندر وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور ناپاک کو پاک سے نہ بدلو اور نہ کھاؤ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ یتیموں کا مال کھانے سے منع کے یہاں 3 بات ذکر کیا اللہ رب العالمین نے۔ نمبر 1، یتیم کا مال واپس کر دو۔ اگر آپ کے ذمے یہ ہے کہ کوئی ایسا بچہ جس کے والدین گزر گئے ہیں، یا وہ آپ کا بھتیجا یا آپ کا بھنجا یا کوئی پڑوسی کا لڑکا یتیم ہے اور اس کی پراپرٹی ہے، تو آپ جب تک وہ بچہ بالغ نہ ہو جائے اس کی کفالت آپ اس کی پراپرٹی سے کر سکتے ہیں، اس کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں۔ آپ اس کی پراپرٹی سے اپنا فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ جب وہ بچہ بالغ ہو جائے، جب وہ جانکار ہو جائے کہ مال سنبھالنے کے لائق ہے، تو آپ اس کے
سپرد کر دو مال. اللہ رب العالمین نے پہلا نمبر بیان فرمایا کہ اس کا مال اس کو واپس کر دو. نمبر 2 میں کیا بیان فرمایا؟ ان کی کسی اچھی چیز کے بدلے انہیں گھٹیا چیز نہ دو. مثال کے طور پر کہ یتیم کا کوئی اچھا مال تھا، مثال کے طور پر کہ بہترین اس کا اینڈرائڈ موبائل تھا، ہم نے دیکھا کہ آئی فون ہے، ایپل ہے، لاؤ رکھ لے، یہ یتیم ہے بیچارہ، ہم اس کو یوز کریں، اور جب اس کو دینا ہوا تو کوئی گھٹیا مال اس کے بجائے دے دیے ہم، یعنی ہم ایپل کے بجائے ویوو یا نوکیا تھما دیے. یہ ہماری تھنکنگ ہوتی ہے کہ ہم یتیموں کا مال بدل دیتے ہیں، جو اچھی چیز تھی اس کے بدلے میں ہم اس کو گھٹیا چیز دیتے ہیں. زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، تو ہمیں ایسے کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے. نمبر 3 یہاں پر کیا نوٹ ہے، کیا بیان فرمایا؟ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ خلط ملط مت کرو، یعنی جو ان کا مال ہے ہم لے آئے اور اپنا مال بھی اس میں ملا دیں اور ملا کر پھر کھائیں. یہ جائز نہیں ہے کہ ہم یتیم کا مال لے لیں اور پھر اپنا مال بھی ملا کر اس کو کھائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں. بالکل جائز نہیں. اگر کوئی ایسا کرتا ہے، آئیے اللہ رب العالمین قرآن کے ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 10 کے اندر، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. کہ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور عنقریب آگ میں داخل ہوں گے. ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. دنیا کے اندر بھی وہ اپنے پیٹ میں جہنم کا آگ بھرتے ہیں، وہ جو کھا رہے ہیں یتیموں کا مال. یتیموں کا مال کھانے والا دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. اسی طریقے سے 7 مہلک گناہوں میں سے آخری کیا ہے؟ وہ ہے 6واں نمبر کیا ہے؟ وہ ہے میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا، میدان جنگ سے بھاگ جانا. اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ غالباً یہ سورہ کا نام تو ابھی ذہن میں نہیں ہے، قرآن کا ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. کہ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم کافروں سے میدان جنگ میں ملو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو. یعنی کبھی ایسا موقع آ جائے کہ تمہارے اوپر جنگ واجب ہو جائے، اور یہ حکومت کی طرف سے ہوتا، اپنے طرف سے نہیں کہ ہم ایک ماحول بنا لیں کہ چلو جنگ کرنا ہے، چلو جہاد کرنا ہے، ایسا نہیں. اس کی بھی ایک تفصیل ہے، اس کی بھی ایک تفصیل ہے. تو جب کبھی ایسا حکم آ جائے خلیفہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کہ اب جنگ کرنا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، عبادات سے روک رہے ہیں، مسجدیں گرا رہے ہیں، یا ان کو جڑا وطن کر رہے ہیں، ان کی بیٹیوں کے عزت کے ساتھ کھیل رہے، یعنی جینا دوبھر ہو جائے. جب ایسی نوبت آ جائے کہ جنگ کا ایک ماحول ہو جائے تو میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، نہیں بھاگنا چاہیے. ہاں کچھ چیزیں پر ہے کہ آپ پیٹ پھیر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ نمبر 1 یہ ہے کہ اس میں جنگی چال اگر ہو کوئی، کہ ہم جو پیٹ پھیر رہے ہیں کہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس میں ایک جنگی چال ہے کہ ہم پیچھے سے جائیں گے، ان کو پتہ یہ چلے گا کہ پیٹ پھیر بھاگ رہا ہے، اور جب ہم پیچھے جائیں پلاننگ کے ساتھ حملہ کرنا ہے، ایک پلاننگ کے ساتھ حملہ کر کے یعنی پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو یہاں پر یہ جائز ہے. یا ان کو دھوکہ دینا ہو کہ نہیں اب ہم جنگ نہیں لڑنا چاہ رہے ہیں، جب وہ ایک دم انجان ہو جائے اور یہ مگن میں ہو جائے کہ ہم تو ہرا دیے، ہم مست ہو گئے، اور وہ پارٹی کر رہے ہو، مگن میں ہو، تو ایک بیر حملہ کر دینا. تو ایسے چال چلنا بھی یہاں پر درست ہے، یہاں پر جائز ہے. تو جنگی چال چلنے کے لیے پیچھے ہٹنا جائز ہے، ورنہ ایسے ڈر کے بھاگنا یہ جائز نہیں ہے. ارے اتنی تعداد میں ہے، ارے اتنے اسلحہ ہے، یہ ہے وہ کر کے بھاگنا بالکل جائز نہیں ہے. اس کی بھی ایک تفصیل ہے، مختصر یہ کہ ہمیں جنگ کے میدان سے نہیں بھاگنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اگر ہم قتل بھی کر دیے گئے، مر بھی گئے، تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہمیں شہیدوں میں شمار کرے گا. تو یہ نمبر 6 ہو گیا کہ ہمیں جنگ کے میدان سے پیٹ نہیں پھیرنا ہے. نمبر 7 کیا ہے کہ بے گناہ پاک دامن عورت پر بدکاری کا الزام لگانا. اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون. اور جو لوگ
پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ نہیں لاتے تو انہیں 80 درے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جو لوگ پاک دامن نیک عورت پر بدکاری کا الزام لگائے، یعنی اس کے اوپر زنا کا الزام لگائے یا اس کی فحاشی پر الزام لگائے، تو ان کے اوپر ذمہ ہے کہ 4 گواہ لے آئے۔ پہلے آپ 4 گواہی لائیے، آپ کی بات نہیں مانی جائے گی، آپ 4 گواہی لائیے، وہ 4 گواہ دے دے۔ جب 4 گواہی سے ثابت ہو جائے تو بات الگ ہے، ورنہ اگر وہ گواہی نہیں دیتا ہے، یعنی گواہان کو نہیں لاتا ہے، تو ایسے شخص کو 80 کوڑے مارے جائیں گے سب کے سامنے، وہ بھی پیٹ پیچھے نہیں، سب کے سامنے 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اسے کبھی گواہ نہیں بنایا جائے گا، کسی بھی مسئلے میں اس کو گواہ نہیں بنایا جائے گا، اور اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ 7 خطرناک گناہوں کی لسٹ تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس کی بڑی تفصیلات تھی، لیکن مختصر میں نے ساری باتیں لا دی تاکہ آپ لوگ بھی جان سکے۔ یوں تو ہمیں تمام گناہوں سے بچنا ہے، لیکن 7 خصوصی گناہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، نمبر 1 شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچنا ہے۔ نمبر 2 سحر یعنی جادو کرنے سے بچنا ہے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ وہ ہے قتل کرنے سے بھی بچنا ہے، مرڈر کرنے سے بھی بچنا ہے۔ نمبر 4 کیا ہے؟ سود کھانا، بیاج کھانا، انٹرسٹ کا پلنا، یہ بھی حرام ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، اس سے بھی بچنا ہے۔ نمبر 6 کیا ہے کہ وہ ہے میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا، اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ آخری نمبر پہ پاک دامن عورت پر الزام لگانے سے بھی بچنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، تمام گناہوں سے بچائے، خصوصی طور پر جو 7 گناہ ذکر کیا گیا ہے، جو قرآن حدیث کے روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم سب کو ان 7 مہلک 7 خطرناک گناہوں سے محفوظ رکھے اور اپنی زبان کو دراز کرنے سے اللہ رب العالمین بچائے کہ ہم کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگائے، کسی کو ہم اس کو بے عزت کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک حیات دے قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں فضول چیزوں سے، واہیات چیزوں سے، فحاشی سے، برائی سے ہم سب کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ شیطان کی شر سے، دجال کے فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی جو بیرونی ملک میں ہے، جو دور دراز ہے، اللہ رب العالمین ان کی حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو بھائی بہن ہمارے بیمار ہو، اللہ رب العالمین سب کو شفاء کاملہ عاجلہ سے نواز۔ جو مقروض ہو، جو قرض میں ڈوبے ہو، اللہ ان کے قرض کو ادا کرا دے۔ جن کے رزق میں تنگی ہو رہی ہو، اللہ ان کے رزق کو کشادہ کر دے، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو سود بیاج سے بچا۔ اے اللہ ہم جب ہمارا اس دنیا سے خاتمہ ہو، کلمہ شہادت پر ہو، شہیدوں کے درجے میں شمار فرما۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا۔ جنت میں جنت الفردوس عطا فرما، جنت میں جنت الفردوس عطا فرما، جنت میں جنت الفردوس عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔